ویورز السلام علیکم۔ آج کل کے حالات کے مطابق بہت ساری قیاس آرائیاں چل رہی ہیں، تو میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ میں بھی اپنا اس میں کچھ حصہ ڈالوں اور جو میرے علم میں بات ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے پیارے ویورز، یہ جو آج کل آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 کا ایک ہنگامہ اور شور مچا ہوا ہے، تو اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں۔ ان میں آرٹیکل 75 ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں گزشتہ روز یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے چند دوست مطلع جو ہے وہ مختلف قسم کی تعویلیں دے رہے تھے، تو میری یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو اصل فیکٹس ہیں وہ قوم کے سامنے بیان کیے جائیں۔ یہ آرٹیکل 75 جو ہے اس میں 3 سب سیکشن ہیں۔ اس کے سیکشن نمبر 1، پھر سیکشن نمبر 2 ہے اور سیکشن نمبر 3 ہے۔ تو جو بلوں سے متعلق صدر پاکستان کا اختیار ہے یا اس کو جو بل منظوری کے لیے جاتے ہیں وہ آرٹیکل 75(1) کے تحت بھیجے جاتے ہیں، اور اگر صدر پاکستان اس کو منظور نہ کرے تو پھر وہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اور ریکنسیڈریشن میں پھر 75(3) جو ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے۔ تو اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آرمی ترمیمی ایکٹ 2023 جو ہے یہ 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا، 31 جولائی کو قومی اسمبلی میں گیا، اور صدر کا جو اختیار تھا وہ یہ تھا کہ 2 اگست کو جب ایوان صدر کو یہ بل منظور ہوا، اس میں 10 دن کا ایک پیریڈ تھا جس میں صدر نے غور و خوض کرنا تھا، اور اس کے بعد وہ یا اس کو منظور کرتا یا اس کو ریجیکٹ کر دیتا۔ یہ 10 دن کا جو پیریڈ ہے وہ 2 اگست سے شروع ہوتا ہے اور 12 اگست تک یہ چلتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑی عجیب صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ 9 اگست کو اسمبلی جو ہے قومی اسمبلی وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کویسچن آف لا اور کویسچن آف فیکٹ جو ہے وہ دونوں ریز ہو جاتے ہیں۔ تو کویسچن آف لا کہتا ہے کہ 10 دن تک صدر پاکستان جو ہے وہ اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں، مگر کویسچن آف فیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ 9 اگست کو چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے قومی اسمبلی، اس لیے 9 اگست سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس میں صدر پاکستان اس پر غور و خوض کر سکتا ہے کہ اس کو منظور کیا جائے یا اس کو واپس بھیجا جائے، جو کہ بظاہر یہ بل جو ہے یہ ان ابیانس ہو جاتا ہے، یعنی نہ تو اس کے اوپر کوئی منظوری آتی ہے صدر پاکستان کی اور نہ ہی اس کو واپس بھیجا جاتا ہے۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 1 اگست قومی اسمبلی نے پاس کر کے سینٹ میں بھیجا، سینٹ نے اعتراض لگا کر واپس قومی اسمبلی میں بھیج دیا، اور اعتراض دور کرنے کے بعد 7 اگست کو قومی اسمبلی سے یہ منظور ہو گئی، اور 8 اگست کو ایوان صدر کو بھیج دیا گیا۔ اب اس میں 8 اگست جو ہے اس سے اس کا جو غور و خوض کا پیریڈ ہے وہ شروع ہوتا ہے اور 18 اگست تک جاتا ہے، لیکن اس کے درمیان بھی کویسچن آف فیکٹ اور کویسچن آف لا جو ہے وہ ریز ہوتے ہیں کہ 9 اگست کو جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر
8 اگست کو ایوان صدر کو وہ بل جو منظور ہوتا ہے اس کا ایک دن جو ہے صدر کے پاس ہے کہ وہ اس کو واپس بھیج دے یا اس کو منظور کر دے۔ ہاں ایک اور بات وہ یہ کہ کویسچن آف لا کے تحت یہ جو 10 دن کا پیریڈ ہے وہ سٹینڈ بائی ضرور رہتا ہے، اس میں کوئی قتل نہیں ہے، لیکن کویسچن آف فیکٹ کہتا ہے کہ ایک دن کا ٹائم ہے کہ آپ اس پر یا تو اس کی منظوری دے دیں یا اس کو واپس بھیج دیں۔ تو واپس بھیجنے کے ساتھ اگر ایک دن میں وہ دوبارہ ریکنسیڈر ہو جاتا ہے دونوں ایوانوں سے تو وہ لا کی شکل اختیار کر جائے گا۔ مگر یہاں کویسچن آف فیکٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی چونکہ ڈیزالو ہو چکی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس لیے اس بل کو اب واپس بھیجنے کا کوئی اندیہ نہیں ہے، اس کو واپس بھیجنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ 18 اگست 2023 کو وزارت قانون کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے جس پر عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے۔ اب 20 اگست کو صدر پاکستان کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں وہ بلوں کی منظوری سے انکاری کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر بون آف کنٹینشن پیدا ہوتی ہے کہ آیا گزٹ نوٹیفیکیشن صحیح بھی ہے یا نہیں، اور اس پر عمل درآمد کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم ٹویٹ کا بغور جائزہ لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ صدر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بلوں کو اپنے پاس رکھ کر غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ چونکہ مقررہ مدت میں بل واپس نہیں کیے گئے اس لیے وہ پاس قرار دیے گئے ہیں۔ وہ اس پر قوم سے معافی بھی مانگتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ بل پاس ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہماری روایات اور کنونشنز جن پر قوانین بنتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر کوئی بھی بات خواہ وہ کتنی ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر مقررہ مدت میں اس پر بااختیار فورم خاموشی اختیار کر لے تو وہ آمادگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کئی عدالتی نظائر بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کر چکے ہیں۔ اب یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، دیکھتے ہیں کہ ہماری معزز عدالتیں اس پر کیا کردار ادا کرتی ہے۔ شکریہ۔